الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز بدرین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین. اور پیارا دین کیا ہے ہمارا؟ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. جی ہاں، پروگرام ہے میرا پیارا دین. انشاءاللہ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھی معلومات، اچھی انفارمیشن آپ کو دی جائے گی. آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے. اور آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک سوال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے اس کا جواب ہمیں بتانا ہے. تو سوال پیارے بچوں یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابھی کون سا اسلامک مہینہ چل رہا ہے؟ ابھی کون سا اسلامک مہینہ چل رہا ہے؟ اسلامک بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ویسے تو دسمبر ہے، اور اسلامک مہینہ کون سا ہے اس کا نام آپ نے بتانا ہے. اگر آپ تاریخ بھی بتا دیں گے تو یہ بھی مدینہ ہو جائے گا. تو آپ لوگ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں. تو آج بھی ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اور پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پارٹس آف باڈی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی کا سیگمنٹ ہے. اور آج ہم پارٹس آف باڈی میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں، کس حصے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ کون بتائے گا؟ چلو یہ تو وہ بتائے گا جس کو پہلے سے پتا ہوگا. ایسا ہی ہے؟ بال کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بال کے بارے میں. اور بال کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہیئر کہتے ہیں. اور آج ہم بالوں کے متعلق کچھ فوائد سنیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی یوں سمجھیے یہ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ اس کی قدر کیسے ہمیں کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم سنیں گے. کہ جس کے پاس بال نہیں ہو آپ اس سے اگر پوچھیں، ویسے دیکھا جائے تو اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا، لیکن بال جس کے پاس ہوں وہ کیا کیا کر سکتا ہے کام اس کے ذریعے، بالوں کے ذریعے. وہ کیا تیل لگا سکتا ہے، اور تیل لگانا کیا ہے؟ سنت ہے. تیل لگانا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کے مطابق، سنت کی نیت سے بندہ بالوں میں تیل لگائے تو اس کی یہ سنت بھی ادا ہوگی. بال ہونے کا فائدہ ہے نا، سر پر بال ہوں. اور چلیں آپ بتائیں مائک میں. بال بھی کاٹ سکتا ہے. بال بھی کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی زلفیں رکھ سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ زلفیں رکھ سکتا ہے. زلفیں رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے. تو یہ زلفیں بھی تبھی ادا ہوں گی اس کی سنت کہ جب آپ کے سر پر بال ہوں گے. جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو وہ زلفیں نہیں رکھ سکتا. وہ اسی طرح پیارے بچوں، جو بال ہوتے ہیں یہ ہمارے سر کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ہمارے سر کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں ہمارے سر کی. جی ہاں، آپ دیکھیں، آپ دھوپ میں جائیں نا، دھوپ ہو، ویسے تو ہمیں امامہ شریف سجانا چاہیے، ٹوپی بھی پہننی چاہیے، تو یہ تو بدرجہ اولا حفاظت ہو جائے گی. لیکن بال اگر سر پر ہوں تو یہ بھی ہمارے سر کی حفاظت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. دھوپ سے بچاتے ہیں. ڈائریکٹ دھوپ سر پر نہیں لگتی. آپ نے دیکھا دھوپ جب لگتی ہے تو وہ حصہ گرم ہونے لگ جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے حصہ. گرمیوں میں خاص طور پہ آپ اپنے آپ کو دھوپ سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ آج بڑی گرمی ہے، بچایا جائے اپنے آپ کو. اور جب سر پہ دھوپ لگتی ہے تو سر بھی تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو جو بال ہیں یہ ہمارے سر کی حفاظت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی یوں سمجھیے اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور کیا اچھی چیز ہے بالوں کی، کون بتائے گا؟ اور بتائیں. کنگھی کرنا. کیا کرنا؟ کنگھی کی جاتی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. اور کنگھی کرنا بھی سنت مبارک. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کنگھی کی جاتی ہے. بال ہوں گے تو کنگھی کی جائے گی نا، ٹھیک ہے. بال ہوں گے تیل لگایا جائے گا، زلفیں رکھی جائیں گی. اسی طرح پیارے بچوں، ہماری ناک میں نا چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. ہماری ناک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بال ہیں. یہ ہماری سانس کو اچھا کرتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ایریا میں گئے، ایسے علاقے میں گئے
جہاں پر مٹی اڑ رہی ہے، مٹی ہے کافی ساری، آپ نے دیکھا، اب چہرے پر بھی مٹی ہو جاتی ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم وہاں سانس لیتے ہیں تو وہ سانس میں مٹی بھی آتی ہے، اس سانس میں مٹی بھی آ رہی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری ناک کے اندر چھوٹے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے یہ کہ یہ اس مٹی کو الگ کرتے ہیں سانس سے، سانس کو اچھا کر کے ہمارے پھیپڑوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے پھیپڑوں لنگس تک ہماری جو سانس جاتی ہے وہ صاف ستھری ہو کر جاتی ہے۔ کیسی جاتی ہے؟ صاف ستھری ہو کر جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنی نعمتوں کو، اللہ پاک کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں آپ کہ میرے پاس یہ بھی نعمت ہے، میرے پاس یہ بھی نعمت ہے، میرے پاس یہ بھی نعمت ہے۔ تو اس سے آپ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، ناشکری سے بچیں گے، دوسروں کے نعمتوں کو مت دیکھیں، دوسروں کو مت دیکھیں کہ اس کو یہ بھی مل رہا ہے، اس کو یہ بھی مل رہا ہے، وہ اتنا آگے جا رہا ہے، نہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں میرے پاس کیا نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے مجھے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں کوئی ایک نعمت بتایا آپ، ہم نے کتنی ساری نعمتیں سن لی، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ زبان، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، آنکھیں نعمت، بال نعمت، کان نعمت، اور کیا چاہیے؟ دیکھیں نا آپ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایسے ہیں نا لوگ، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے کسی کی آنکھ نہیں ہے، حسن بھائی، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے صحیح، کسی کی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں، کسی کے کان صحیح نہیں ہیں، کسی کی زبان صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحیح بنایا، اچھا اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی بہت برکتیں ملیں گی پیارے بچوں۔ اور جب آپ ایسی چیزیں کریں گے نا، اپنی پاس نعمتوں سے شکر ادا کرتے رہیں گے، ایک تو ناشکری سے بچیں گے، اور آپ کا جو دھیان ہے، جو مائنڈ ہے، وہ دوسروں کی نعمتوں پر بھی نہیں جائے گا، حسد سے بھی آپ بچتے رہیں گے کہ اس کو یہ مل رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا دوسروں کو دیکھنے کا، آپ کہیں گے میرے پاس اتنی نعمت ہے، اللہ کی اتنی نعمت ہے میرے پاس، اللہ پاک نے اتنے انعامات سے مجھ کو نوازا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ تسبیح کہتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس کی عادت بنائیں آپ، اس کی آپ عادت بنائیں، اس کو لازمی آپ یہ پکڑ لیں کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب شکر کس طرح کریں گے ادا؟ کہ نعمتوں کو دیکھتے رہیں۔ کھانا آیا آپ کے سامنے، ایک آپ کے سامنے کھانا آیا، حسن بھائی دیکھیں، کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ کھا رہے مزے سے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، ہر لقمے پر الحمدللہ۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں دن میں، بعضوں کو 2 ٹائم ملتا ہے، کسی کو 1 ٹائم نصیب ہوتا ہے، تو آپ اس پہ بھی شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ناشکری سے ہمیں بچنا ہے۔ تو آج ہم نے بال کے بارے میں سنا کہ بال کیسی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ کتنے فوائد سنے بال کے؟ ایک تو سر کی حفاظت، دوسرا 3 سنتیں ادا ہوتی ہیں، کون کون سی؟ چلیں آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ ایک سنت زلفیں رکھتے ہیں، زلفیں رکھی جاتی ہیں بالوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ کنگھی کرنا چاہیے، کنگھی کی جاتی ہے، چلیں آپ بتائیں۔ تیل لگانا چاہیے، تیل لگایا جاتا ہے، تو جس کے بیچ کی مانگ نکالنا بھی سنت ہے۔ تو بیچ کی مانگ کون نکالے گا؟ جس کے سر پر بال ہوں گے۔ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 4 سنتیں۔ تو سنتوں کی نیت سے ہم بال سر پر سجائیں گے، ٹھیک ہے، زلفیں سجائیں گے سنت کی نیت سے، تیل لگائیں گے سنت کی نیت سے، کنگھی کریں گے تو ثواب بھی ملتا رہے گا، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہیں گے۔ تو بال آج ہم نے سنا کہ اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی ناشکری پتہ کیسے ہوگی؟ بالوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے دوسرے انداز میں بھی کٹوایا جاتا ہے، کوئی کہاں سے بیچ سے یہاں سے سارے بال اڑ گئے، یہاں پر بال ہیں، کیا بھائی فیشن چل رہا ہے یہ؟ کون سا فیشن ہے یہ؟ کون سا فیشن ہے یہ؟ یہاں سے بال نہیں ہے، سر پہ اتنے سے بال رکھے ہوئے، باقی پورا گندا گنجا ہے، یہ کون سا فیشن؟ دوسروں کی فالو، یوں سمجھیے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، جو آپ نے عمل کیا، ہمیں بھی وہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ ایسے سر پہ بال رکھ رہا ہے، اچھا میں بھی رکھتا ہوں ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ تو دیکھیں بال نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو اسی طرح کریں گے کہ زلفیں بھی سجائیں،
کوشش کریں, ٹھیک ہے, سنت کی نیت سے تیل بھی لگایا کریں, سنت کی نیت سے کنگھی کریں, اور بھی دیگر کام آپ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور آپ کے پاس یہ نعمت اللہ نے چاہا تو اللہ اور انعامات آپ کو عطا فرمائے گا, اللہ پاک آپ کو اور انعامات عطا فرمائے گا. تو یہ تھا سیگمنٹ بال کے بارے میں. حمزہ بھائی, ہم نے ماشاءاللہ بال کے حوالے سے گفتگو کی, آپ کیا فرمائیں گے اس پر؟ بال اللہ پاک کی بہت بہترین نعمت ہے, یہ بات یاد رکھیں. وہ ہماری سر کی حفاظت کرتے ہیں. سر کی حفاظت, بہت ساری باتیں ہوئی, سر کی حفاظت, تیل, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث کا سیگمنٹ ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حسان بھائی ہمیں بال پر شعر سنا دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے حسان بھائی؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے نظر, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے نظر, صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے یسوع, صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے یسوع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حنزلہ شہین ہے, میں ضلع رحمیر خان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب جماد الاول ہے. جماد الاولیٰ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرے پیارے ماجد بھائی, کہ میں ہوں زینب میر کراچی سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے یہ سن مہینہ جماد الاول ہے. کیا مہینہ ہے؟ ماشاءاللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. اچھا, اسی طرح ایک تلفظ کی صحیح درستی کریں. جماد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ جمادل, کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اور اولا, ٹھیک ہے, اور دوسرے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ جماد الاخری. تو آپ نے کہا جماد الاخری, تو جماد الاخری جو ہے وہ بعد میں آئے گا. پہلے اس طرح ترتیب, پہلے محرم الحرام, پھر صفر المظفر, پھر سفر المظفر کے بعد ایسا مہینہ کہ ہم سب جھوم رہے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے کا, ربیع الاول. کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. اس کے بعد ربیع الثانی, جسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں ہم. 4 ہو گئے. اب 5واں مہینہ جو ابھی چل رہا ہے, اور اس کا نام کیا ہے؟ جماد الاولیٰ. اس کے بعد جماد الاخری, پھر آئے گا رجب, شعبان, رمضان, پھر شوال, پھر آئے گا ذی القعدہ, پھر آئے گا آخری مہینہ ذی الحجہ. ٹھیک ہے, اس طرح یہ 12 مہینوں کے نام جو ہیں پیارے بچوں آپ یاد کریں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سید زین العابدین ہے. میں میرا پیارا دین پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام رشتہ سے بتا رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. دیجیے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جناب جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ, آمین آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام محمد قاسم علی اتاری ہے. میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا جی, ہوں. ضیاء کوٹ, سیال کوٹ. مجھے آپ کا سلسلہ میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. بتائیے. آج کے سوال کا جواب جماد الاولیٰ ہے. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, آئیے سیگمنٹ ہم نے شروع کیا ہے, کون سا؟ ایک پیاری حدیث. تو اب ہم سننے جا رہے ہیں حدیث مبارکہ, یاد کریں گے اس کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹ بک پر اسے لکھنا ہے, توجہ سے سننا ہے, سمجھنا ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. پھر آپ نے ہمیں تصویریں بھی سینڈ کر دی ہیں, انشاءاللہ آپ کی تصویروں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی حمزہ بھائی, آج حدیث مبارکہ ہے, تو میں آج انشاءاللہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد کرواؤں گا. ٹھیک ہے؟ انداز جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا, ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟
حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. یقین جانیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عربی پہلے سنیں آپ, تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. لک صدقۃ. ترجمہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث ہے, ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے, اور کتنی پیاری حدیث ہے. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. صدقہ ہے صرف مسکرانا اپنے بھائی کے لیے. تو مسکرا کر ہمیں ملنا بھی چاہیے آپس میں, ٹھیک ہے نا. ہم مسکرا کر دیکھیں اپنے مسلمان بھائی کو, ثواب ملے گا, اچھی نیت ہوگی. تو حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایک لفظ کر کے. پہلے عربی کا پہلا لفظ ہے تبسمک. تبسمک فی وجہی. فی وجہی. تبسمک فی وجہی. یہاں تک کون سنائے گا؟ چلے آپ سنیں, آپ سنیں بالکل شروع سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسمک وجہ. ٹھیک ہے, ایک لفظ آپ نے بس بیچ میں, ماشاءاللہ اچھا یاد کر رہے ہیں. تبسمک فی کیا ہے؟ فی وجہ. فی وجہی. فی وجہ. وجہی. پھر اگلا لفظ ہے اخی کا. کیا ہے؟ تبسمک فی وجہی اخی کا. تبسم کہتے ہیں مسکرانا. کسے کہتے ہیں؟ مسکرانا. تبسم مسکرانے کو کہتے ہیں. اور اخی کہتے ہیں بھائی کو. اخی کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو. تو تبسمک فی وجہی اخی کا کیا ہے؟ مائک میں ہو گئے نا آپ لوگ, مائک میں بولیں. تبسمک فی وجہی اخی کا. تبسمک فی وجہ اخی. لک صدقۃ. لک صدقۃ. 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 اب یاد ہوئی؟ بڑی حدیث آ گئی ہے آج تو, مشکل ہو گئی ہے. مشکل ہو گئی ہے کچھ, مشکل لگ رہی ہے یہاں تو. چلے دیکھتے ہیں مدنی چلے کے ناظرین سناتے نہیں سناتے. ٹھیک ہے, آپ اس کو یاد کریں. آئیے ایک دفعہ دوبارہ اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. آپ اس کو لکھ لیں اور یاد کر کے آج سنائیں ماشاءاللہ. تبسمک فی وجہی اخیک لک صدقۃ. تبسمک فی وجہی اخیک لک صدقۃ. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. تو حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے, اس کو یاد کریں. اب دیکھیں کوئی ہے کچھ, کون سنائے گا آج؟ چلے احسان میں سنائیں گے ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسمک فی وجہک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. احسان بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہے. اس کا ترجمہ, چلے ترجمہ سنائے کوئی. ترجمہ کون سنائے گا؟ ترجمہ آپ سنائے. چلے. تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے. تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے. تمہارے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا کیا ہے؟ مسکرانا صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا. چلیں اب دوبارہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. سنائیں. اردو سنا دیں, اگر عربی سنانا چاہیں دونوں سنا دیں. پہلے اردو سنا دیں. چلے اردو کا ترجمہ آپ سنائیں. تمہارا بھائی کے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. تو حدیث مبارکہ اچھی انداز میں یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو لکھنا بھی ہے حمزہ بھائی, اس کو لکھنا بھی. ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک تصویریں بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی تو شامل کریں تصویریں. جی بالکل. چلیں تصویریں شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے کیسی کیسی تصویریں بھیجی. سبحان اللہ ماشاءاللہ.
کتنی پیاری تصویر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو, بنت محمد ارشد شاہ جہانیہ. نیکسٹ, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, بنت علی ارشد, ماشاء اللہ. نیکسٹ, الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام, ترجمہ صلہ رحمی کرو. نام ہے جی, ڈیٹ بھی ڈالی ہے, ماشاءاللہ. نام کیا ہے؟ جویریہ انجم, اور شہر ہے اسلام آباد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی تصویر, میرا پیارا دین, حدیث مبارکہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام, ترجمہ آپ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصیل الارحام. ارشاد میں ایک نقطہ کم ہے, ٹھیک ہے, فرمایا میں بھی ایک نقطہ زیادہ ہے. ایک کام کریں, جو یا کے نیچے 3 ہیں ان میں سے ایک کو آپ شین پر لے جائیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ام ہانی گجرات, ان کی بھی تصویر آتی ہے, ماشاءاللہ. نیکسٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. اور یہ ہیں ماہا پلس جبین. واہ, کیسا لکھا, ماہا پلس جبین, راول پنڈی سے ہیں, 2 بچیوں نے ماشاءاللہ یہ تصویر بھیجی ہے. نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام, سلام عام کرو, ماشاءاللہ. بنت محمد یوسف لاڑکانہ. نیکسٹ, ماشاءاللہ. ان کی خود کی تصویر ماشاءاللہ بہت نمایاں ہے, اور جو انہوں نے تصویر بنائی ہے وہ شاید چھپ گئی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو, ماشاءاللہ. ان کا نام تھوڑا نظر نہیں آ رہا صحیح سے. نیکسٹ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے, بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ. 2 تصویر آ گئی ان کی, ماشاءاللہ. نیکسٹ, فرمان مصطفیٰ, کیا بات ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے, اور یہ بھی بنت محمد ارشد شاہ جہانیہ. کتنی تصویر ہو گئی؟ 3, ماشاءاللہ. نیکسٹ, الحدیث اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, اور نام ہے سارا مریم, اور کنٹری, اچھا شہر حیدرآباد, ٹھیک ہے. سٹی آئے گا ویسے, سٹی حیدرآباد ہے. وی لو دعوت اسلامی. نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو, رقیہ انجم اتاریہ اسلام آباد, ماشاءاللہ. نیکسٹ, وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو, نام حفصہ ہدا, سبحان اللہ. وی لو دعوت اسلامی, ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں. نیکسٹ, ماشاءاللہ, اتنی ڈیکوریشن, حدیث نظر نہیں آ رہی صحیح سے. اچھا, من سمت نجا, ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ, اور ترجمہ لکھا ہے انہوں نے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, ماشاءاللہ. ایک اور حدیث لکھی ہے الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. ان کا نام چھپ گیا, نام نظر نہیں آ رہا ہے, چلیں کوئی بات نہیں. نیکسٹ, وصیل الارحام, ترجمہ صلہ رحمی کرو, نوید علی, استا محمد بلوچستان. اچھا, محمد کا دیکھیں ایم نہیں لکھے نا, پورا محمد نام لکھیں. نیکسٹ, یہ واہ ماشاءاللہ, یہ تو پھول بنا دیے انہوں نے. تو میرا پیارا دین, حمزہ شفیق, پھول بنائے ہیں بھائی, سیگمنٹ بنا دیے پھول والے. ایک پیاری حدیث, اسلامک ہسٹری, ہمارے پیارے کیا ہے, ہمارے پیارے رشتے, اور کھانا کھلا. اچھا, حدیث مبارکہ نیچے لکھی ہے اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں. نیکسٹ, افشوا السلام, سلام عام کرو, اور الحیاء من الایمان, ماشاءاللہ, حیا ایمان سے ہے. نام ان کا بسمہ, کنیز بسمہ, ماشاءاللہ. نیکسٹ, اطعموا الطعام, یہ دیکھیں کتنی پیاری تصویر ہے, کتنا پیارا نمایاں ہو رہا ہے لکھائی جو ہے. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, نام حسنین رضا, وصیل الارحام, صلہ رحمی کرو, ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز میں اور اچھے انداز میں لکھی. نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنت, لام پر پیش آئے گا. یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لام پر پیش لگایا کریں جب بھی قال رسول اللہ
آپ لکھیں یا پڑھیں. اور الصیام جنتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے. نیکسٹ، افشو السلام، سلام عام کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. احمد ایان تونسا شریف، ماشاء اللہ، پروگرام میرا پیارا دین. نیکسٹ، ام ایمن مغل اور کمالیہ شہر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشو السلام، سلام عام کرو. سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل، مدنی چینل، ماشاء اللہ. تو آپ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو چیک بھی کروایا کریں ایک کو، کسی کو. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کسی کو چیک کروا دیں گے حمزہ بھائی، تو اس میں کیا ہوگا پھر؟ تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں نکلیں گی. غلطیاں جو آپ کی ہوئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اور پھر آپ اچھے انداز میں اس کو لکھ کر درست کر کے ہمیں سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ بہت ساری تصویریں آئی آج تو ریکارڈ ٹوٹ گئے. آج ماشاءاللہ کافی ساری تصویریں آئی. بہت بہت شکریہ جنہوں نے تصویریں بھیجی، اور جنہوں نے نہیں بھیجی وہ بھی بھیجیں انشاءاللہ. ان کو بھی برکتیں ملیں گی، وہ بھی لکھیں انشاءاللہ. ان کو بھی اس کا بھی ثواب ملے گا لکھنے کا، اگر اچھی نیت ہوگی. اور لکھنے سے پھر آپ کو یاد بھی ہوتی جائے گی. آپ لکھیں گے تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو کوشش کریں اس کو اپنا معمول بنائیں. حدیث مبارکہ یاد کر لیں، 40 حدیث مبارکہ یاد کر لیں. انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے، 40 حدیث مبارکہ کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ. تو اب یہ سیگمنٹ تھا ایک پیاری، اور اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے. کون سا حمزہ بھائی؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج، اور انشاءاللہ یہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ شہر نبی تیری گلیوں کیا کا بات، سبحان اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ کی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش بری پر فرش زمین ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے. عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے. پتھر بھی قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے. تلوار ہی کچھ ایسا ہے. پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار
کچھ ایسا ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبت نبی گئے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح پڑھا دی آقا نے تسبیح پڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے تسبیح پڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے ہم ہے یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ہم ہے یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا ہے اختر ان کے غلاموں کا ہے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے اور ہر سال حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین میرا پیارا دین۔ ماشاء اللہ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری اور سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بھی اللہ پاک کے نبی تھے، ٹھیک ہے، نبی۔ اور آپ نے پیارے بچوں اپنی قوم کو، جہاں آپ جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا، 950 سال اسلام کی ایمان کی دعوت دی۔ کتنے سال؟ 950 950 ایئرس آپ نے مسلسل آپ دعوت دیتے رہے اسلام کی، ایمان کی طرف اپنی قوم کو بلاتے، برے کاموں سے منع کرتے، بھلائی کی طرف حکم دیتے کہ بھلائی کی طرف آؤ، برے کاموں سے رک جاؤ۔ لیکن آپ کی قوم یہ آپ کی بات نہیں مانتی اور آپ کو تکلیفیں دیتی، بہت طرح طرح کی تکلیفیں آپ کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، یہاں تک کہ آپ کبھی کبھار آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو دیا کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پیارے بچوں حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنی قوم کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں معاف کر دے اور انہیں ہدایت دے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو آپ کے قوم کے جو لوگ تھے یہ اپنے بچوں کو کہتے کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بہت پرانے پاگل ہیں، کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یعنی اس طرح کے غلط الفاظ جو قوم تھی وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتی۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند، آپ اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کے نبی، اور آپ کا ایک لقب ہے پیارے بچوں، آدم ثانی. کیا لقب ہے آپ کا؟ ہاں، آپ کا آدم ثانی لقب ہے. یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو دعوت دی؟ کون بتائے گا یہ آپ نے یاد رکھنی چیزیں. کتنے سال؟ 950 سال، 950 ایئرس اپنی قوم کو یہ ایمان کی دعوت دیتے رہے، برائی سے منع کرتے، بھلائی کی طرف بلاتے. پیارے بچوں، ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ ایک دن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، اب تک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا. جتنے لا چکے ہیں بس اتنے ہی آپ پر ایمان لانے تھے، اب اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا. جب اللہ پاک نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما. ہلاکت سمجھتے نا آپ؟ نہیں سمجھتے؟ ہاں، بربادی، ہلاکت، یعنی کہ اس قوم کو بددعا دے دی ایک طرح سے، یا یوں سمجھیے کہ تباہ و برباد کر دینے کی اللہ پاک سے دعا کر دی اور ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، آپ ایک کشتی تیار کریں، بوٹ تیار کریں. ہم سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں، بڑا واقعہ مشہور ہے حمزہ بھائی، بہت مشہور واقعہ ہے یہ، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھنا، ہمیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ انہوں نے بہت بڑی کشتی بنائی تھی. بہت بڑی کشتی بنائی تھی، اور یہ کشتی کتنے سال پرانی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا آج کے زمانے سے کتنے 100 سال پہلے یہ کشتی بنائی گئی. اور یہ کشتی تھی کیسی؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں میں. 100 سال پہلے آپ نے جو درخت لگائے تھے اب وہ بڑے اور تیار ہو چکے تھے. اللہ پاک نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا، پیارے بچوں، اللہ پاک نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی. کتنے گز؟ 80 گز. کیا تھی؟ لمبی تھی، اور 50 گز چوڑی تھی. 50 گز چوڑی تھی. 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی. یہ یاد رکھنا آپ نے. اور اس میں 3 فلور تھے. کشتی میں کتنے فلور تھے؟ اب سب سے نیچے کا جو فلور تھا کشتی کا، اس میں برڈز اور دوسرے خطرناک اینیملز وغیرہ تھے سب سے نیچے والے فلور پر، اور بیچ والا سینٹر والے حصے میں بکری، گائیں اور دوسرے جو جانور ہوتے ہیں اس طرح کے وہ تھے، اور سب سے اوپر والے حصے میں آپ علیہ السلام خود تھے اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے جو افراد تھے. تو کل ٹوٹل کتنے حصے ہوئے کشتی کے؟ 3 حصے ہوئے. سب سے نیچے کون؟ پرندے وغیرہ، پرندے اور خطرناک جانور، اور سینٹر والے میں بکری، گائے وغیرہ اس طرح کے اینیملز تھے. اور سب سے اوپر والے حصے میں حضرت آپ علیہ السلام کی قوم جو آپ پر ایمان لے کر آئی تھی آپ تھے. پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیں اس وقت مشینیں وغیرہ تو تھی ہی نہیں، تو یہ اتنی بڑی کشتی بنانی تھی، اس میں ایک بہت لمبا ٹائم لگا، بہت کا عرصہ لگا، کافی ٹائم لگا. اور یہ کشتی کتنے ٹائم میں تیار ہوئی ہوگی؟ یہ کشتی تیار ہوئی جی حسان بھائی 100 سال میں. کتنے سال میں؟ 100 سال اس کشتی کو بنانے میں لگے. اللہ، کتنے سال؟ 100 سال میں جا کر یہ کشتی تیار ہوئی. جی ہاں حمزہ بھائی، جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم مذاق اڑاتی ہے آپ کا. کوئی کہتا کہ اے نوح اب آپ کارپینٹر بن گئے، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ. حالانکہ پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ وہ قوم کہا کرتی. کوئی کہتا ہے اے نوح اس بغیر پانی کی زمین میں آپ کشتی کیوں بنا رہے ہو، کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ اس قوم کے افراد اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس طرح کے الفاظ آپ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب ایک طوفان بن کر آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جب خدا کا عذاب ایک طوفان بن کر آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں سب اینیملز کا ایک ایک پیئر اپنے ساتھ لے لیا. آپ اور آپ کی فیملی بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے.
آپ علیہ السلام کو ملا کر آپ کی فیملی کے کتنے افراد تھے؟ 8. آپ کی فیملی کے کتنے افراد تھے؟ آپ بھی اس میں شامل تھے. اور کل ٹوٹل جو اس کشتی میں انسان تھے جو آپ پر ایمان لے کر آ گئے تھے آپ کی قوم کے وہ لوگ، وہ کتنے تھے؟ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی فیملی کو ملا کر ایک کل ٹوٹل افراد تو تھے 80. کتنے تھے؟ 80. کتنے تھے؟ 80. ویسے وہ تھے 72. کتنے تھے؟ 72 جو آپ پر ایمان لائے تھے اور وہ اس کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہو گئے. آپ علیہ السلام کی ایک وائف اور ایک بیٹا ایمان نہیں لائے تھے تو وہ اس کشتی میں بھی نہیں آئے. پھر ایک بہت بڑا طوفان آیا، ساری دنیا پانی سے بھر گئی. ساری دنیا پانی سے بھر گئی، پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا. بس جو اس کشتی میں تھا صرف وہ بچا، اور اس کے علاوہ ساری دنیا جہاں کے لوگ اور جانور جتنے بھی تھے یہ سب ختم ہو گئے. جتنے بھی لوگ تھے اس کشتی کے علاوہ اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے. جانور جتنے تھے اس کشتی کے علاوہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے جو افراد تھے، جو لوگ 80 ٹوٹل تھے، انہی سے پھر آگے دنیا چلی. آگے دنیا انہی سے چلی، انہی افراد سے آگے دنیا چلی. تبھی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ ایک حصہ ہے بہت پیارا، زبردست، بہت پیارا واقعہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. کتنی باتیں ہم نے سیکھی اس میں؟ کوئی مین پوائنٹ آپ بتائیں. ایک تو کشتی کے بارے میں کون بتائے گا؟ کشتی کتنی فلور کی تھی؟ 3 فلور کی تھی. ٹھیک ہے. سینٹر والے فلور میں کون تھے؟ گائے، بکری اور اس طرح کے جو اینیمل تھے. ٹھیک ہے. سب سے اوپر انسان تھے. کون تھے؟ انسان تھے. سب سے نیچے خطرناک اینیملز تھے. خطرناک اینیملز کون ہوتے؟ شیر خطرناک ہے نا. اس طرح کے جو اینیملز تھے وہ سب سے نیچے والے فلور میں تھے. تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے. اس طرح سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اب حمزہ بھائی کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتے ہیں ایک پیارے سے اچھے سے سیگمنٹ کی جانب، اور وہ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. میرا پیارا دین، 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 میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت. اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ کیا نظر آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو یہ بتائیں. چلیں کون آپ بتائیں. چلیں. اس میں سفر کی دعا. سفر پر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا پڑھی تھی؟ دعا پڑھی تھی. سفر کی دعا کون سنائے گا؟ چلیں کس کو یاد ہے؟ آپ سنائیں. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انشاءاللہ کو درست ہم انداز میں یاد کریں گے. تو ماشاءاللہ سفر کی دعا سنائی تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آئیے کچھ حمزہ بھائی ہمیں پوائنٹس بتائیں گے سفر کے آداب مینرز کے حوالے سے، وہ سنتے ہیں پھر دعا بھی یاد کریں گے. جی حمزہ بھائی. دیکھیے پیارے بچوں، اگر ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. ماشاءاللہ. تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے کیونکہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے معاف کروائیں، قصور معاف کروائیں. چلتے وقت آپ کہیں سے، یعنی کہ مثال کے طور پر چلتے وقت سے مراد ہے سفر پر آپ جا رہے ہیں. آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ دعائیں لیتے ہیں نا. آپ سفر میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور غلطی وغیرہ ہو جائے تو اسے
معاف کر دیجیے گا. جیسے دیکھیں یہ سفر پر جا رہے ہیں نا, دیکھیں نکلتے وقت اب یہ سفر پہ جا رہے ہیں تو اب یہ ملاقات کر رہے ہیں, ملاقات کرتے وقت دعائیں لیں گے گھر بڑوں سے. ہاں تو یہ اچھا انداز ہے, آپ نے دعائیں لینی ہے اور قصور معاف کروائیں کہ کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دیجئے گا. بہت اچھا انداز ہے یہ, تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. جی ٹرین یا بس وغیرہ میں بسم اللہ, اللہ اکبر اور سبحان اللہ 3 بار, لا الہ الا اللہ 1 بار پھر کہیں. دوبارہ بتائیں کیا کہنا ہے. دیکھیں ٹرین یا بس میں آپ جا رہے ہوں ٹھیک ہے, تو بسم اللہ, اللہ اکبر اور سبحان اللہ 3 بار. کتنے بار؟ 3 بار. ٹھیک ہے, اور لا الہ الا اللہ 1 بار پھر کہیں. 1 بار کہنا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا انداز ہے. تو یہ سفر کے آداب آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. لیکن پیارے بچوں بھی SOPs کا ہمیں تھوڑا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی احتیاط کرنی ہے اور سفر کے آداب بھی ہمیں یاد کرنے ہیں, اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب سفر کی دعا کے اوپر آ جاتے ہیں. کون سنائے گا اچھے انداز میں؟ آپ سنائیں, چلیں آپ سنائیں آرام سے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین مقرنین آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ماشاء اللہ, اچھے انداز میں دعا یاد کریں. سبحان الذی ھذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو اچھے الفاظ, ادائیگی بھی بالکل صحیح ہو آپ کی. ٹھیک ہے, اچھے انداز میں آپ دعا بھی یاد کریں. ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ تھا سفر کے آداب. سیگمنٹ تو کچھ اور تھا, سیگمنٹ تھا ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت. لیکن ٹاپک یہ تھا سفر کے آداب. سفر کے آداب کے بارے میں ہم نے سنا کہ سفر کس طرح کرنا چاہیے, سنت مبارکہ کیا ہے سفر میں, تو یہ ہم نے سنا. انشاءاللہ مزید کل انشاءاللہ ہم شامل کریں گے, اور بھی سیگمنٹس ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو, مسٹیک ہوئی ہو, اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین